नेम है सबा। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मुसलमान हूँ, जी लेकिन मुझे आपसे एक बात करनी है। जी। आप लोग यहाँ पर ये जो स्ट्रीम करते हैं, आप एक तो मुस्लिम्स के लिए लिंक बहुत कम देते हैं, दूसरा आप हमें लेते नहीं हैं। मतलब आपको पहले हमारी फ़िक्र करनी चाहिए, हम मुसलमान जो हमारा दिमाग ख़राब कर दिया गया है, या हम इस्लाम से दूर जा रहे हैं, या हमें भटका दिया गया है। तो आप पहले हमें इस्लाम में वापस लेकर आएँ या हमें यहाँ पर रहने के काबिल बनाएँ। आप अब उसमें देखें, आप है मतलब ना, आप आप हिंदी मुसलमान को भी हैं छोड़ और दें। स्ट्रीम में भी हैं। बताइए, आपको तो नहीं निकाला हमने। आपने लेकिन मैं बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ और मुझे इतनी मतलब आप सोचें एक बंदा जो इस्लाम पैदा मुसलमान हुआ है, फिर उसके जी सामने इस्लाम का इमेज इतना पॉजिटिव था, मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रिलीजियस है, सारा कुछ है, मैं अच्छी तरह से नमाज वगैरह पढ़ती रही हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगी, कुछ चैनल्स था, वहाँ पर जाने के बाद मेरा टोटली माइंड चेंज हो गया। हम्म। जबकि मैंने उस चैनल पर कभी कोई मतलब इस्लाम के खिलाफ बात नहीं की, इस्लाम के हक में ही बात की। लेकिन अच्छा, मैं जाना खुद है आपको हजरत यहाँ और पर गिला फिर आप पे है, ये बड़ा जी ताज्जुब है मुझे। मैं वही समझ रहा हूँ। देखें देखें दीदी सिस्टर, मेरी एक बात मिनट जाइए। सुनिए। जी जी, मैं सुन रहा हूँ, सुनिए, सुन लीजिए एक मिनट। देखिए, अब ये गिले शिकवे तो रखे हैं इधर, चूंकि आप यहाँ आ गई हैं। अच्छा, आप बहसी आपने अपना तारुफ मुसलमान के कराया है, तो हमने आपका ये नहीं अच्छा मुसलमान हो चलो बाहर निकलो, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हमने पूरी बात सुनी है। तो हाँ, ये अलग बात है कि हम प्रेफरेंस गैर मुस्लिमों को देते हैं अगर वो ये कहते हैं कि भाई हमने इस्लाम छोड़ दिया या जो भी है। अब अगर आप ये कह रही हैं कि आप उन चैनलों से मुतासिर होंगे, तो आप ही के लिए तो बैठे हैं या इन्हीं देर से। अब इतना जी, तो टाइम मैं लगा, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो स्ट्रीम यार्ड का मसला। उनसे कहें कि एक कोई कैंपेन इस तरह चलनी चाहिए कि 100 लोग बैक स्टेज पर हों, तो फिर कोई मसला नहीं होगा। अब बात 10 चलें, बंदे आ सकते हैं, तो क्या करें। ठीक है। अब ये आमिर भाई ने बात की है कि हम्म, जाना खुद है और गिला हमसे। तो हम्म, देखिए, अब मुझे तो नहीं पता ना, मुझे तो नहीं पता था कि अगर कोई मेरी रिकमेंडेशंस में वीडियोज़ आ रही हैं, मैंने खोली, तो अल्लाह ताला तो कहते हैं आप ठीक हज़ारों ठीक गुनाह ठीक, चले करके हो, मैं चले, ठीक माफ़ है कर ठीक है ठीक दूँगा। है, एक मिनट उसको अगर चलिए, उसको अगर मैं कह रहा हूँ, मुझसे गिले गिला शिकवे भी है। छोड़े, गिले शिकवे छोड़े, अपने मुद्दे पर आए। मसला क्या है वो बताइए। जी, मसला ये है कि जो अहादीस बयान की जाती हैं, जैसे हम्म, कि एक है सबसे ज़्यादा आधे दिमाग जो औरत को कहा गया है। हम्म, तो मैंने आपके चैनल पर देखा, लेकिन आपने कभी भी उस पे पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन इस तरह से नहीं दी कि मुझे सैटिस्फाइड आंसर मिल जाए या मुझे मैं एक सैटिस्फैक्टरी जवाब हो और मैं सैटिस्फाइड हो जाऊँ। अच्छा, फिर तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, हम्म, तो ठीक आप ठीक अगर वो ठीक है। एक्सप्लेन करना तो चाहें तो हो सकता है मैं सामने रहूँ आपका असल मसला और ये मैं है हमेशा कि आपका असल मसला ये है कि हदीस में औरतों को आधी दिमाग वाला बोल दिया। मेरे मसले सिर्फ़ औरतों से रिलेटेड हैं क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ। मुझे आई मुझे अंडरस्टैंड। एक और बात आपसे सवाल करना है। जी देखें, आप मुसलमान हैं, लेकिन आप मेल हैं, मैं फीमेल हूँ। अच्छा हमें अच्छा, लोग हजरत हमें हजरत पहले एक सारे सवाल का जवाब हिंदू। दे दें। सिस्टर सिस्टर आप साथ रहिएगा, हजरत पहले उस बात का जवाब दे दें, तो फिर तरतीब से चलते हैं। सिस्टर को स्पेशल टाइम दे देते हैं जी। नहीं नहीं, मैं ठीक है, अभी थोड़ा सा केस समझ लेना। वो आप क्या कहनी थी, कैरी ऑन सिस्टर सबा, सॉरी मैं जी। जी, हाँ, मैं आपसे मैं ये मैं कह रही हूँ मेल हूँ, आप कि फीमेल है जी, फिर मुझे ज़्यादा टारगेट किया जाएगा ना बीइंग अ मुस्लिम कि ये मोमिना है, इसको तो 3 तलाक दे के इसका शौहर फारिग कर देगा, इसके साथ तो इसका भाई भी सब कुछ करता है, इसके साथ तो इसका मामू, चाचा सब शादी कर लेंगे, ये बातें होती हैं। ये हम्म, बातें फिर इनकी क्लैरिटी कहीं भी किसी भी मुस्लिम चैनल पर क्यों नहीं है? अगर वो कर रहे हैं, तो आप उनको रिस्पॉन्स नहीं दें, मैं नहीं कह रही आप उनको प्रमोट करें। लेकिन आप इतनी अच्छी इसकी एक्सप्लेनेशन दे दें कि किसी हिंदू का मतलब उनकी ज़रूरत ही ना हो कि वो किसी मोमिना को ये बात करें। देखिए, मैंने आज तक ज़िंदगी में मेरे किसी कज़न ने मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं की, मेरे भाई ने कभी ऐसी बात नहीं की होगी, किसी कज़न भाई ने भी जो कि मतलब मेरे फर्स्ट कज़िन्स हैं, सेकंड कज़िन्स हैं, जो भी हैं। लेकिन हमारा इमेज दुनिया में इतना ख़राब है मुसलमान लड़कियों का, मैं तो हैरान हूँ। और फिर 3 तलाक वाली बात आप करते हैं, चले, उससे अब भी मैं आपसे मुझे एक कोई सवाल कर रहा हूँ, ठीक है, बात हो गई जवाब अब नहीं आपकी। मिलता। अब आप मुझे ये बताइए, आप इस वक्त मुसलमान हैं या नहीं। मैं मुसलमान हूँ, मुझे दिल में ख़्याल आता है कि मैं मतलब मेरे साथ तो बुरा हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी क्योंकि मेरी अल्लाह ताला से और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बहुत है कि अगर वो गलत चीज़ भी मुझे लगती है, तो मैं सोचती हूँ चलें गलत है तो क्या हुआ, नाइंसाफ़ी बर्दाश्त कर लूँ। लेकिन ठीक है, कभी-कभी हर्ट होता है, फिर डिप्रेशन होता है, फिर इंसान सुसाइड की तरफ जाता है। तो बहुत ओके, सारी चीज़ें ठीक है, और तो चले इसीलिए हम, मैं यहाँ पर आई हूँ कि जी। चले ठीक है। अब देखें, ये जो आपने पूरी गुफ्तगू की है ना, मुझे एक बात बताएं कि क्या आप इस गुफ्तगू को खुद से बताइए, इमोशन बेस्ड मानती हैं या रैशनल बेस्ड मानती हैं। मैंने इन्होंने जो मुझे कुछ रेफ़रेंसेस दिए, मैंने नहीं उनके नहीं, ऊपर वो किया, छोड़ दीजिए। तो ये जो सारी अभी चीज़ें गुफ्तगू हुई है, अभी आपके सामने ये जो आके गुफ्तगू हुई है ना, कि भाई हम औरत हैं, हमें टारगेट किया जाता है, और जनाब 3 तलाक, मेरा भाई ये कह देगा फला,
یہ ساری جو گفتگو ہے، مجھے محبت ہے لیکن میں مان لیتی ہوں چلو کوئی بات نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری جو گفتگو ہے یہ ایموشن بیسڈ ہے کیا یہ ریشنلٹی بیسڈ ہے؟ اگر میں آپ سے ایک بات بولوں سر، تو اگر میں ابھی تک اسلام میں ہوں تو میں یہ کہوں گی، چاہے اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کا گناہ بھی شاید دیں گے، میں ایموشنلی اسلام سے اٹیچڈ ہوں، اس لیے میں اسلام میں ہوں. اگر میں ریشنلی سوچوں تو میں اسلام چھوڑ دوں گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کی جو گفتگو ہے وہ ایموشنز کے اوپر ہے نا؟ میں یہ بات مان رہی ہوں کیونکہ مجھے محبت ہے تو میں اسلام میں ہوں. ٹھیک ہے، اگر میں ٹھیک دماغ ہے، سے سوچوں ٹھیک ہے، تو مجھے اب وہ چیزیں میں ٹھیک لگ رہی ہیں. میں اسی کو کہنا چاہ رہا تھا، یہی میں سننا چاہ رہا تھا آپ سے کہ ایموشنز زیادہ ہیں، اور ایموشنز کی زیادتی کو ہی حدیث میں جہاں عورت کا آدھی عقل وہ جو ہے نا، وہ آپ کو مرتدوں نے بتایا کہ دیکھو حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ناقصات العقل والدین، کہ عقل و دین میں میں نے ناقص دیکھا. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ناقص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا ناقص کا مطلب ہوتا ہے آدھا؟ ڈیفیشنسی ہوتی ہے، اچھا، دماغ میں کمی ہے، مطلب میرا نقص، دماغ کم ہے، اچھا، آپ کا فل ہے میرا فل نقص ہے. کا مطلب آپ کے نزدیک ہوا ڈیفیشنسی، ٹھیک، کس چیز جی، میں؟ دماغ میں. دماغ میں. اچھا، اگر میں یہ کہوں کہ اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کیا ہے کہ عورت عقل مند ہوتی ہے اسی حدیث میں، تو کیا آپ مان جائیں گے؟ جی، یہ بات تو مان جاؤں گی. اس حدیث میں ایک خاتون نے سوال کیا، جب یہ جملہ آیا تو ایک خاتون کے بارے میں جس کے لیے لفظ استعمال کیا جزلتن، اور جزلتن کے معنی آتے ہیں نہایت عقل مند اور ذہین و فتین. اس نے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ یہ نقصان عقل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ جواب یہ دیا تھا کہ دیکھو تمہاری گواہی مرد کے مقابلے میں آدھی ہے، یعنی تم دو مرد ایک، ہے نا؟ یہ جواب دیا تھا نا؟ جی. اچھا، سوال کرنے والی عورت کو کیا کہا جا رہا ہے؟ عقل مند. اس کا مطلب کیا ہے کہ عورتیں کیٹیگوریکلی آدھی عقل والی نہیں ہوتی ہیں، چونکہ ورنہ پھر وہ عورت بھی ہوتی ہے، اس کو کہتے دیکھو ایک آدھی عقل والی عورت نے یہ سوال کیا، اس کو کہا پوری عقل والی انٹیلیجنٹ عورت نے یہ سوال کیا. اور جواب میں کیا کہا جا رہا ہے؟ جواب میں کہا جا رہا ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک عورت کے برابر ہوتی ہے. اب مجھے ایک بات بتائیے آپ، سوری ہاں، ایک مرد کے برابر ہوتی ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں آپ کہ گواہی میں عورتوں کو دو اور مرد کو ایک کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا چونکہ جو گواہی عدالت میں دی جاتی ہے، ظاہر ہے کہ وہاں پر کسی سامنے والے کا جو زندگی ہے، اس کی ریپیوٹیشن ہے، اس کا پیسہ ہے، کچھ بھی ہے، وہ داؤ پر لگا ہوا ہے، اسی کے بارے میں تو گواہی دی جا رہی ہے. اب اگر آپ نے ایموشنلی گواہی وہاں پر دی، چونکہ عورتیں ایموشن میں زیادہ ہوتی ہیں، دے آر یعنی ان میں وہ ایموشنل مرد کے مقابلے میں دے آر مور ایموشنل رادر دین مین، یہ سائیکولوجیکلی ثابت ہے. تو جب یہ چیز ہے تو کوئی عورت اگر ایموشنلی ڈریون ہو کر گواہی دے گی تو سامنے والے کی تو لٹیا ڈوب گئی، آپ کے ایموشن ختم نہیں ہوئے. اس لیے دو عورتیں لائی گئیں، دو عورتیں عدالت میں لائی جائیں گی تاکہ کراس ایگزامینیشن اور کراس چیک میں آسانی ہو کہ پہلی عورت جو کہہ رہی ہے وہی دوسری کہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جہاں گواہی کے فلسفے کو بیان کیا وہاں یہ ہے کہ انتظل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر ان میں سے کوئی ایک غلط بیانی کرے فتذکر، تو دوسری اس کو یاد دلا دے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا، ایسا ہوا تھا. اب مجھے ایک بات بتائیے کہ غلط بیانی کرنا اس کا تعلق عقل سے نہیں ہے، اس کا تعلق ایموشن سے ہے کہ آپ نے کوئی واقعہ دیکھا، اس واقعے کو اگر آپ نے ایموشنلی سمجھا چاہا تو وہ الگ انداز ہوگا اس کا، اور اگر آپ اس کو ریشنلی سمجھنا چاہیں گی تو اس کا انداز الگ ہوگا. تو اس حدیث کے اندر عورتوں کے ایموشنل ہونے کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ ریشنلٹی میں کم ہونے کی بات ہو رہی ہے، ورنہ حضرت کسی بھی عورت کو عقل مند نہ کہا جاتا. جی حضرت میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، سسٹر ذرا توجہ کیجیے گا. آپ نے ایموشنلی آپ کہہ رہی ہیں میں اٹیچ ہوں، ریشنلی سسٹر آپ تھوڑا سا انگلش پڑھ لیتی ہیں، میرے ساتھ چلیے گا. جی ٹھیک ہے، یہ آرٹیکل ہے آپ کی اسکرین کے اوپر، بی بی سی کا ہے 25 اگست کا 2005. کیا لکھا ہوا ذرا اوپر سے پڑھیں، ایک سروے ہوا تھا اکیڈمکس کا، شروع سے پڑھیں. مین cleverer than women claim کون کلیم کر رہا ہے؟ academics کون in کلیم the کر رہا UK ہے؟ جی claim the research shows that men are more intelligent than women. جی، اس کے آرٹیکل کو پورا پڑھ سکتی ہیں، یہ ہے ریشنل جواب. ٹھیک ہے، تھینک یو، اوور ٹو یو مفتی صاحب. اچھا، آپ دیکھیں اس آرٹیکل سے مجھے معلوم ہے کہ بہت سے سائنٹسٹ نے اختلاف کیا ہے، لیکن انہوں نے جو اختلاف کیا ہے نا اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، چونکہ جن سائنٹسٹ نے اس چیز کو ثابت کیا ہے انہوں نے برین سائز کو سامنے رکھ کر کہا کہ بھئی اس لیے انٹیلیجنس میں کمی فرق ہے چونکہ مرد اور عورت کے برین سائز میں فرق ہوتا ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا آپ انٹیلیجنس کہہ رہے ہیں؟
सुन लीजिए, इंटेलिजेंस की बात है ना, वो क्लेवर और इंटेलिजेंस के मैन आर मोर इंटेलिजेंट, अभी वो दोबारा आर्टिकल आप देख लें। तो हालांकि मैंने उसका कोई हवाला नहीं दिया था, ये सामने आ गया। Academics in the UK claim that researchers show that men are more intelligent than women. मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन में इसका कोई हवाला नहीं दिया। मुझे एक बात बताएं कि क्या ये पढ़ने के बाद साइंस पर से आपका एतकाद खत्म हो गया? मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है। नहीं, अभी आपकी स्क्रीन पर था ना। मुझे तो इसका पहले मैं इसका रेफरेंस चेक करूंगी रिसोर्स। जी मैं रेफरेंस मैं ऐसा करता हूँ। हाँ गुड ऐसा कर देते हैं। जी मान लूंगी। जी मसला ये सिस्टर, मसला ये है कि उस हदीस के बारे में अभी आपसे रेफरेंस ले लूं या जो चीजें आपने बयान की हैं उसके रेफरेंसेस आपसे मांग लूं, तो मैं माजरत चाहता हूं मेरी सिस्टर, आपके पास उनके रेफरेंस भी नहीं होने। मगर कोई बात नहीं, इस्लाम का सौदा सस्ता है, हम रेफरेंस के बगैर मानते हैं। सिस्टर जरा आप रेफरेंस ले लीजिएगा जरा, कोई बात नहीं, दिक्कत होगी थोड़ी, बस मेरे साथ चलिएगा। मैंने वो मैं रेफरेंस दे देता हूँ। जी मैं पूछता हूँ आदि ना, अब जरा सुन लीजिए उनकी बात। जी सुन ले, ये जरा मैं दे रहा हूँ, ये लिंक आ जाएगा, ठीक है, इसको आप तसल्ली से पढ़ें। ये वुमेन के आईक्यू का टेस्ट किया गया था और इसमें हजारों स्टूडेंट्स जो हैं वॉलंटियरली उसमें शामिल थे सर्वे में। ये सर्वे 2005 का मैंने आपके सामने रखा है, 25 अगस्त का, ठीक है। तो एक चीज ये देख लें कि लेटेस्ट स्टडी एरास्मस यूनिवर्सिटी की, वो भी मैंने चेक कर ली है कॉपी। थैंक यू। तो सिस्टर ये जो आधी अकल, जी उस प्राइवेट चैट में आप जाके सिस्टर देख लीजिएगा, उनको तसल्ली से पढ़ें। मसला ये बन गया हुआ है कि सारे रेफरेंसेस जो हैं वो सारे रेफरेंस, मैं बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं वो सुनेंगी तो मुझे आपको पता चल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मसला ये सिस्टर हमारा बन गया है, सिस्टर कुरान ट्रांसलेशन से आपने पढ़ा होगा? जी नहीं। हाँ सिस्टर, बस मसला ये पड़ गया है कि सारे रेफरेंस हमने लेने हैं मुफ्ती यासिर साहब से, ठीक है जी, और सारे रेफरेंस हमने लेने हैं मौलवियों से। ये बड़ी दिक्कत पड़ गई है। हमने इनकार नहीं किया, मगर दुख इस चीज का है कि हमारे लोग जज्बाती तौर पर ही इस्लाम को माने हुए हैं। सिस्टर मुझे सुन तो लेने चाहिए, सुन लीजिए सिस्टर, मसला ये बन गया हुआ है सिस्टर, मसला ये बन गया हुआ है कि हम लोगों ने अनफॉर्चुनेटली, जैसे आपने कहा भी, इस्लाम को जज्बाती तौर पर अपनाया हुआ है। मगर फर्क यह है कि तमाम मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह, एक बड़ी तादाद मुसलमानों की मुफ्ती साहब की तरह और दीगर हमारे भाइयों की तरह ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने इस्लाम को जज्बाती तौर पर नहीं सिर्फ अपनाया हुआ है, जज्बात का अपना एक मकाम है, हमने रैशनली भी इस्लाम को परख कर देखा है। तो मसला यह है, इसमें सिस्टर कसूर हमारी यूथ का है, पढ़ नहीं रहे या रेफरेंसेस नहीं पढ़ते, ट्रांसलेशन नहीं पढ़ते। जी आमिर भाई, एक मिनट सिस्टर साहब, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड, जरा सिस्टर अलीना के लिए जगह बनाइए। जी सिस्टर अलीना के लिए मैं जगह बना देता हूँ। तो ये सारे मामलात हैं यार, ये जो हमारे एक दो दोस्त हैं एंड वाले। मैं पढ़ नहीं रही हूं। अच्छा आप बात कर लें, आतिफ भैया मौजूद है, आतिफ भैया जरा सा आप जो है सिस्टर अलीना के लिए हाँ सिस्टर के लिए जगह बना दे। अच्छा तो मसला खाली है, वैसे हजरत जगह खाली है। अच्छा मसला ये है, जब आपने इस्लाम को रैशनली पढ़ा ही ना हो और पढ़ा भी सिर्फ कट पेस्ट के तौर पर पढ़ा हो कि जी sunna.com, सिस्टर बीच में प्लीज ना बोलिए, शायद इसीलिए आप परेशान है। मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मगर सुने तो सही ना सिस्टर, आप आई हैं इसीलिए फिर जो आप जो थोड़ा रिलैक्स करने को ऐसा मसला। अच्छा अब ये है कि हमारे लोगों का मसला, मुझे दोबारा वहीं से शुरू करना पड़ता, आप ऐसे ना करें, रुक जाएं थोड़ा मेरी बहन। हमारे मुसलमानों का मसला ये है कि जिस जज्बात के साथ इस्लाम से वाबस्ता होते हैं उसी जज्बात से फिर इस्लाम से बागी हो जाते हैं। जब पढ़ने की बात आती है तो पढ़ने की तौफीक या पढ़ने की कोशिश नहीं की होती, उसके बाद फिर आकर कहते हैं जी मैं रैशनली सोचूं तो ये हो जाए। फिर रैशनली कभी इस्लाम को पढ़ा भी था कि नहीं पढ़ा था, मैं छोड़ने के लिए पढ़ा था। अच्छा फिर सीखा भी उनसे। हमारी बदनसीबी देखें कि कुछ हमसे कहा होता, क्या औरों से कहा तुमने, औरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना भी होता। अब आधी अकल का लॉलीपॉप पकड़ा दिया है, एक्स मुस्लिम ने छोड़ दिया है तो उसको लिए लोग फिर रहे हैं, जी कदन मामू चाचा की फिर रहे हैं। हमारे अदना से अदना दर्जे की हमारे मुसलमान लोग हों, उनसे आप पूछें, वो इन चीजों के जवाब देते हैं। हम लोगों ने कितनी बार इनके जवाब दिए हुए हैं। अब हमारे लोग सुने तो फिर ना कितनी बार कि जी क्या है कदन, मैरिज क्या है, चाचा मामा का क्या रिश्ता है। मैं सवाल करता हूँ, इन एक्स मुस्लिम से पूछा जाए जो ये सारा राग लापते हैं सुबह शाम, क्या इन्होंने अपनी भांजियों के साथ यही हरकत की है? बोलें। क्या इन्होंने अपनी भतीजियों के साथ ये हरकत की है? बोलें। क्या इन्होंने अपनी बहनों और माओं के साथ ये हरकत की है जो हर औरत के बारे में बदनाम कर रहे हैं? की है ये हरकतें? बोले ना अपने मुंह से कि ये करते रहे हैं, तब हम मानेंगे कि ये कह रहे हैं कि जी इस्लाम ये कहता था। कम ऑन। अच्छा ये सारी मेरी बात। कैसर भाई ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम तुल्ला, कैसर भाई क्या हाल चाल है? सिस्टर के लिए जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या माशाअल्लाह, आप अगरचे सफर में हैं लेकिन आपने ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बारकल्लाह फीकुम। मैं शेख मीटिंग अभी भुगता के मैं अभी पहुंचा। बस वो मुझे ये भी पता चला
کہ سسٹر الینا کے لیے جگہ بن رہی ہے، تو میں نے کہا میں جلدی سے قبضہ کر لوں جا کے. یعنی آپ نے اسرائیل کر لیا. اللہ اکبر. دے لیجیے وہ زیادہ بہتر. حضرت یہاں پھر اعتراض اٹھ جائے گا کہ دیکھیں لیڈیز کے لیے جگہ خالی ہو رہی تھی کیسر بھائی آ کے بیٹھنے. جی تو میرے خیال سے اس مسئلے کو دیکھیں ہماری طرف سے تو ہو گیا کلیئر کہ میں نے حدیث سے جو آپ کو ثابت کیا سسٹر صبا وہ یہ کہ حدیث میں انٹیلیجنس یعنی میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ کہ اس میں ایموشنز کی بڑھوتری کو بیان کیا گیا ہے کہ عورتوں میں جب وہ فیصلہ کرتی ہیں تو ایموشنز کی بنیاد زیادہ ہوتی ہے اور ریشنالٹی کی کم ہوتی ہے. ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ بے وقوف ہیں. حدیث کا مطلب یہ ہے. اب آگے بات عامر بھائی نے وہ آرٹیکل دکھا دیا وہ آپ ریسرچ کریں گی دیٹس اوکے. میں ایک اور آرٹیکل نیچے دے رہا ہوں سائیکالوجی ٹوڈے کا جس میں یہ بولا گیا میں چاہوں گا سسٹر الینا آپ اس موضوع پر گفتگو کریں. آپ اگر آپ مجھے بولنے کا موقع دیں گے. جی آپ مجھے بولنے کا موقع دیں گے. آپ ہی کو تو دیا تھا اسی موضوع پر تو بات ہو رہی ہے جب سے. جی فرمائیے. نہیں آپ آرگیومنٹ رکھ رہے ہیں تو کراس آرگیومنٹ تو مجھے بھی کرنا چاہیے نا. اوکے کیجئے. میں آپ سے یہ بول رہی ہوں. اچھا حضرت یہ جو کراس آرگیومنٹ آ رہا ہے اس میں مجھے سیکھنے کا عنصر کم اور بحث مباحثے کا عنصر زیادہ لگ رہا ہے تو میرے خیال سے سسٹر لینا کو دیا جائے. جی میں سن لیں پہلے ایک مرتبہ سن لیں اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں. جی سسٹر صبا گو اہیڈ کراس آرگیومنٹ. میں نے کہا کہ یہ میڈیکلی بات ثابت ہو گئی کہ عورتیں کا مطلب ہوتی وہ ایموشنلی ویک ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی عامر بھائی نے بولا نا ابھی. نہیں میں نے نہیں بولا یہ. پھر مجھے غلط کوٹ کر رہے ہیں. یہی مسئلہ ہو رہا ہے کہ آپ میرے خیال سے شاید غور سے سن نہیں پا رہی. آپ ایموشنل زیادہ ہو گئی ہیں. ریلیکس ہو جائیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. سسٹر لینا آپ کے ساتھ بات کریں گی. میں نے یہ بات کی ہی نہیں ہے کہ عورتیں ایموشنلی ویک ہوتی ہیں. یہ بات نہ مفتی صاحب نے بھی نہیں کی. یہ بات ہم میں سے کسی نے بھی نہیں کی. یہی تو بات ہے کہ آپ کو نہیں سمجھ پڑ رہی مشکل پڑ رہی ہے. یہ تو بات کی ہی نہیں ہے. جی آپ دوبارہ سمجھا دیں. نہیں پھر اس طرح نہیں ہوتا نا سسٹر. آپ دوبارہ سن لیجیے گا. میں مختصر ایک چند سیکنڈوں کے اندر عورت جب فیصلہ کرتی ہے تو اس کے فیصلے میں ایموشنز کا کردار ریشنالٹی کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے. اس چیز کو بیان کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعبیر اختیار کی ہے اور اس کو مثال سے شہادت کی مثال سے گواہی کی مثال سے سمجھایا ہے. اگر عورتوں کو مطلقاً کیٹیگوریکلی کم عقل نادان اور بے وقوف ثابت کرنا ہوتا تو اسی حدیث میں جس عورت نے سوال کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو انٹیلیجنٹ نہ کہا گیا ہوتا. جی یہ ہم کہنا چاہ رہے تھے. اب اس کے بعد آپ کو کچھ کہنا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر میں سسٹر علینا سے کہوں. جی آپ کہنا چاہ رہے ہیں پھر ابھی آپ کہہ بھی رہے ہیں اور پھر اب جب میں اس کو پورا سمرائز کرتی ہوں ایموشنلی ویک کہا ہے آپ نے تو آپ مانتے نہیں. اس میں ایموشنلی کہا کہ حضرت ایموشنلی ویک ہونے میں اور ایموشنلی سکیٹرڈ ہونے میں یا ڈائیورٹ ہونے میں یا میلان ہونے میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے ڈٹرمن ہونے میں فرق ہوتا ہے. سسٹر آپ سسٹر لینا کو بات کرنے دیں. آپ کو سمجھنے میں شاید ٹائم لگے گا. سسٹر لینا بات کر لیجیے. وہ جو عورتیں کو اچھے سے سمجھ سکیں گی. سسٹر صاحب آپ کا طرف سے مائک بھی ایکو کر رہا ہے. آپ ذرا اس کو میوٹ کیجیے گا. سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے خیال سے سسٹر کو پرابلم جو آ رہی ہے وہ ورڈ ویکنیس سے آ رہی ہے. وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی کہ عورت کے اندر کوئی ویکنیس ہوتی ہے. وہ برابری کی بات کرنا چاہ رہی ہیں. اگر میں یہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی مرد حضرات بیٹھے میں اگر ان سے یہ پوچھوں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو ویک مانیں گے گھر گھرستی میں بچے پالنے میں تو وہ اس کو خوشی خوشی ایکسیپٹ کریں گے کیونکہ کچھ چیزوں میں مرد جو ہے ان کو برتری دی گئی ہے اور کچھ چیزوں میں عورتوں کی مینجمنٹ عورتوں کا طریقہ جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے ہے. تو یہ ویکنیسز نہیں ہے یہ بلکہ یہ بیلنس ہے. تو سسٹر اس کو بار بار ورڈ ویکنیس سے چاہے وہ ایموشنل میں ہو چاہے وہ ریشنل طریقے سے وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی ہے. تو سسٹر ہم لوگوں کو میں آپ جب یہ بات کر رہی تھی تو میں نیچے بھی یہی لکھ رہی تھی کہ آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ اگر یہ بیلنس اللہ پاک نہ ہمارے بیچ بناتا ہے یا جو گھر کے جو دو پہیے ہوتے ہیں جن سے گھر چلتا ہے بیلنس نہ ہو تو پھر یہ کس طرح چلے گا. آپ ایموشنل ہم ہیں اور ایموشنل کی وجہ سے ہی ہم اچھے طریقے سے بچے پال سکتے ہیں. اللہ نے ہمارے اندر یہ ویکنیس نہیں ہے ہماری ایک بہت بڑی اسٹرانگنیس ہے. اب جو باہر مینجمنٹ کے مسائل ہوتے ہیں وہ ایک مرد اس لیے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں کیونکہ وہ پریکٹیکلی اس نے دنیا دیکھی ہوتی ہے سوشلی ہوتی ہے. تو سسٹر اس میں اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو کریں لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ کہیں پر ہم گریٹر ہیں ڈفرنٹ ایسپیکٹس میں کہیں پر مرد ہیں اور یہی خوبصورتی ہے اسلام کی. بہت زبردست. اچھا میں ایک سوال اور سسٹر صبا سے کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو واقعی ویکنیس سے مسئلہ ہے کیا آپ نے اس پر کبھی سوال نہیں اٹھایا کہ فزیکلی یا فزیولوجیکلی مرد کیوں پاورفل ہے اور عورت کیوں کمزور ہے؟ جی اب میں اپنا مائک میں نے انمیوٹ کر لیا. جی وہ میں اس پر سوال اٹھاؤں گی کیوں اس پر تو قرآن پاک میں نہیں لکھا ہے نا. نہیں یہ تو ایک فیکٹ ہے نا. یہی کہتی ہے بھائی آپ عورت کی جو ساتھ ہے
عورت جو ہے وہ کمزور ہے اپنی جسمانی اعتبار سے اور مرد طاقتور ہے. ٹھیک ہے, اس پر آپ کو یہ جو نیچر نے, اگر آپ اس کو نیچر مان لیں, چلو تھوڑی دیر کے لیے خدا کو الگ کر دیں, نیچر نے جو تقسیم کر دی ہے, کیا یہ انصاف ہے یا نا انصافی ہے؟ نیچر نے تو, میں تو نیچر کو مانوں گی نہیں نا, میں تو کریٹر کو مانتی ہوں, اللہ تعالیٰ کو. میں یہ کہوں گی اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے ویک بنایا. خدا تعالیٰ نے مرد کو جسمانی اعتبار سے کمزور اور مرد کو مضبوط اور عورت کو کمزور بنایا جسمانی اعتبار سے. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نا انصافی ہے؟ یہ نا انصافی ہوتی اگر لکھ دیا جاتا قرآن پاک میں. کیا یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات؟ یعنی یہ زیادتی, یعنی دنیا کی ساری زیادتیاں اسلام کرے گا. جی, جب آپ خود ہی کہہ رہی ہیں کہ بنانے والا اللہ ہے, سن لیجیے, بنانے والا اللہ ہے, آپ اللہ کو خالق مان رہی ہیں, تو مرد کو بھی اس نے بنایا, عورت کو بھی اس نے بنایا, مرد کو طاقتور بنایا, عورت کو کمزور بنایا. اب یہ اللہ کی ناانصافی آپ کو لگتی ہے یا نہیں لگتی ہے؟ مجھے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی لگتی ہے. تو ٹھیک ہے, ادھر کیوں نہیں لگتی کہ مرد کو عورت کے جو فیصلے ہیں وہ ایموشنز کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور ریشنلٹی کی بنیاد پر کم ہوتے ہیں, آپ کو وہاں پر اللہ کی مرضی کیوں نہیں لگتی؟ میں اس کو میں دو مثالیں دینا چاہوں گا, ایک ہائپوتھیٹیکل ہے اور ایک جو ہے وہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے. وہ ہائپوتھیٹیکل اگزامپل یہ ہے, مثلا دو دوست کہیں ہاسٹل میں رہتے ہیں, روم شیئر کر رہے ہیں, تو ایک جب صبح اٹھے تو ایک دوست بیمار تھا, دوسرے نے پوچھا بھائی اٹھ کیوں نہیں رہا ہے؟ تو اس نے کہا یار آج بہت طبیعت خراب ہو رہی ہے, لگ رہا ہے کہ ٹیمپریچر بڑھ گیا. تو دوسرا دوست کیا کہے گا, ٹھیک ہے چلتا ہوں میں, کلاس کے لیے دیر ہو رہی ہے. وہ یہ کہہ کے چلے جائے گا, ان کی دوستی میں کوئی فرق نہیں آنے والا, چونکہ جو بندہ ہے نا وہ اس کی بیوی نہیں ہے, وہ ایموشنلی اس کو پیمپر نہیں کرے گا, اس کو وہ اس کے ساتھ یہ دوا لے لو, فلاں لے لو, اس کے ساتھ کھڑا ہے, اس کے سر دبا رہا ہے, اس کے پیر دبا رہا ہے, ایسا کچھ نہیں کرے گا, وہ نکل لے گا. لیکن اگر اس کی جگہ بیوی ہوگی, شوہر اٹھے اور وہ یہ کہے کہ آج میری طبیعت خراب ہے اور لگتا ہے کہ مجھے بخار ہو گیا, تو بیوی اپنے سارے کام چھوڑ کر شوہر کی تیمارداری میں لگ جائے گی. عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے جو گھر گھرستی جن میں اچھا ماحول ہوتا ہے. تو یہ اس لیے ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فیملی کو خوبصورت بنایا ہے کہ اگر عورت میں ان ایموشنز کی کمی ہوتی نا, تو اس کا رویہ بھی اس دوست جیسا ہوتا کہ جو اپنے کام سے لگ جاتا, بھائی تم بیمار پڑے رہو. اس میں ایموشنز کی زیادتی اسی لیے کہ وہ اپنے ایموشن کا اس وقت مرد کے لیے اظہار کرے جس وقت مرد کو ان ایموشنز کی ضرورت ہے. تو یہ ہے ہائپوتھیٹیکل ایگزامپل. اور جو ریئل ٹائم ایگزامپل ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. وہ ایگزامپل یہ ہے کہ ایک مرتبہ آج سے کوئی تقریباً 10 سال پہلے میں یو ایس میں ایک کورٹ میں گیا, اور کورٹ میں ایز اے جیورر میرا جیوری سروس کے لیے انتخاب ہوا. وہاں کیس تھا ڈومیسٹک وائلنس کا, اور ڈومیسٹک وائلنس میں جس بندے کو پکڑا گیا تھا اس کے خلاف کافی گواہیاں موجود تھیں کہ اس نے اپنی بیوی کے پنچ مارا ہے اور تھوڑا سا بلیڈ بیوی کو ہوا. تو جیوری سروس کا مطلب امریکہ میں ہوتا ہے, آئی ڈونٹ نو آپ کتنی فیملیئر ہیں اس سے, تو جو 14 بندے ہوتے ہیں جیوری باکس میں, وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی بندہ مجرم ہے یا نہیں ہے. تو سارے گواہ سارے ثبوت سننے کے بعد ہم لوگوں کو جج کے کمرے میں بھیج دیا گیا. میں اس میں شامل تھا, باقی سب گورے تھے, عورتیں بھی تھیں, مرد بھی. اب ہمیں وہ سارے جو ثبوت تھے وہ دوبارہ دیکھنے تھے. تو اس میں جو مرد تھے وہ سارے کے سارے اس بات پر متفق تھے کہ ہاں بھائی پنچ تو لگا ہے, لیکن ایک پنچ کی وجہ سے بندہ 3 سال جیل میں جائے, یہ ناانصافی ہے. لیکن جو عورتیں تھیں وہ یہ کہنی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس نے پنچ مار دیا, اس کو سزا ملنی چاہیے, وہ 3 سال کیا 4 سال, اس کو 5 سال اس کو جیل ہونی چاہیے. اور پھر آہستہ آہستہ جب مردوں نے دلیل دے کر ان کو قائل کرنا شروع کیا, تو ساری کی ساری عورتیں مردوں کے کیمپ میں آ گئی, اور اتفاق یہ ہوا کہ یہ بندہ گلٹی نہیں ہے, اور اس کو چھوڑ دیا گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہی واقعہ ہے, ایک ہی طرح کے ثبوت ہیں, ان دونوں ثبوتوں کو سمجھنے کی جو بنیاد ہے وہ بالکل الگ الگ ہے. کچھ لوگ اس کو ایموشنز کی بنیاد پر سمجھ رہے ہیں, اور کچھ اس کو ریشنلٹی کی بنیاد پر سمجھ رہے ہیں. اور جب ریشنلٹی کی بنیاد پر سمجھنے والوں نے ایموشنز کی بنیاد پر سمجھنے والوں کو قائل کیا, تو وہ فوراً قائل ہو گئے. تو یہ ریئل لائف جو ایکسپیرینس میرا اپنا ہے, میں اس کو بیان کر رہا ہوں. تو اسی لیے بھی 2 عورتوں کی گواہی مانگی گئی ہے ایک مرد کے مقابلے میں. اچھا حضرت, میں سسٹر نے جو بات کی ہے نا, مجھے بڑا عجیب یہ چیز لگی کہ انہوں نے بڑا کلیئر کٹ کہہ دیا ہے. اگر ہم لوگوں نے تو سن لیا ہے, اگر سننے والوں نے بھی سنا ہو, تو ان کو جب آپ نے بتایا یہ چیز, وہ کہتے ہیں میں تب اس پر اعتراض کرتی جب وہ قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر لکھا ہوتا ہے, چونکہ وہ ایک فیکچوئل نیچرل چیز ہے, لہذا میں اس کو مردی مانتی ہوں اور اس کو مردی مان کے چل رہی. مجھے پھر یہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو اعتراض والی چیزیں ہیں, یعنی جو اسلام نے کہہ دیا ہے, اس کو مرضی ماننے کی بجائے یا سمجھنے کی بجائے وہ اس پر اعتراض ہے ان کو, وہ دقت ہے. واللہ عالم.
جی میں تو حسن زن رکھ رہا ہوں. یہ ڈسٹنکشن تو بنتا ہی نہیں نا سینس اس کا کہ جو قرآن لکھا ہوتا تو مجھے اعتراض ہوتا. جب آپ خود ہی مان رہے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو بنایا اور ہر چیز کا خالق ہے تو پھر قرآن میں لکھا ہو نہ لکھا ہو تو اعتراض تو اللہ پہ بنے گا نا. جی تو آپ اگر مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے, تو میں بھی مان رہی ہوں ہر چیز کو بنایا, آپ بھی مان رہے ہیں, آپ بھی مسلمان ہیں میں بھی مسلمان ہوں, تھوڑا سا ہمارا کانسیپٹ فرق ہے, میرا نظریہ اور ہے آپ کا اور ہے, میرا بھی چینج ہوا ہے. میں آپ سے یہ سوال رکھتی ہوں, اگر میں یہ اس حدیث کو بھی مان لیتی ہوں, ٹھیک ہے, ناقص العقل نہیں, تو وہ اس لیے کہا گیا. اگر آپ عورتوں کے رائٹس پہ بات کرتے ہیں تو اسلام میں عورتوں کے رائٹس تو کم کیے گئے ہیں, پھر آپ یہ بھی مان لیں. نہیں, کس نے کہہ دیا کہ عورتوں کے رائٹس کم تو کیے گئے ہیں؟ کسی بھی چیز کی ڈومیسٹک کسی بھی چیز کی کمی جو ہے وہ آپ کو کیسے پتہ چلتی ہے؟ زیادتی سے پتہ چلتی ہے نا, کہ ایک طرف زیادتی ہے تو دوسری طرف کمی ہوگی, رائٹ؟ جی زیادتی. اچھا, جی کمی اور زیادتی کو جب آپ کمپیریزن کریں گی تو تبھی آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کم ہے وہ زیادہ ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں آپ کہ اگر دونوں چیزیں بالکل الگ الگ ہوں, دو بالکل الگ الگ ڈومین ہوں, مثلا آپ یہ کہیں کہ یہ جو تربوز ہے نا یہ کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک کی 500 GB سے بڑا ہے, کیا یہ کمپیریزن صحیح ہوگا؟ نہیں, بالکل الگ الگ چیز ہے نا بھائی. تربوز کو آپ کمپیئر کریں گے دوسرے پھلوں سے, نہ کہ ہارڈ ڈسک کی کیپیسٹی سے, دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو اپنے اپنے ڈومین میں مردوں کو جو ان کے حقوق ہیں وہ دیے گئے, عورتوں کو جو ان کے حقوق ہیں وہ دیے گئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مردوں کو زیادہ حقوق دے دیے گئے عورتوں کو کم دے دیے گئے. ہاں, کچھ چیزوں میں ہولڈ آن سن لیجئے, کچھ چیزوں میں کہ جن کا تعلق مثلا ڈسپلن سے ہے, جن کا تعلق مثلا گھرداری چلانے سے, مثلا آپس میں اختلاف ہوا کہ بھئی معاملہ کس طریقے سے سلجھائے, تو جو لاسٹ ورڈ ہے وہ اس کا ہوگا جو سربراہ خاندان ہے. کسی ایک نہ ایک کو سربراہ خاندان ہونا پڑے گا. تو خدا تعالیٰ نے سربراہ خاندان کس کو بنایا؟ وہ مرد کو بنایا, اور مرد کو اس کی جو فزیولوجیکل جو اسٹرینتھ ہے اس کی وجہ سے, اور اسی طریقے سے قرآن نے بتایا کہ وہ بما انفقوا من اموالہم, کہ وہ چونکہ باہر جا کر کام کرتے ہیں, گھر کے اوپر خرچ کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں, یعنی وہ مین ریسورس پرووائڈر ہیں, اس لیے پھر ان کی بات لاسٹ بات ہونی چاہیے. یہ قرآن کا کانسیپٹ ہے. اب مجھے بتائیں کہ کون سا نظام, اگر فیملی ایک نظام ہے تو کیا کوئی نظام بغیر ہائرارکی کے چل سکتا ہے؟ نہیں. اس ہائرارکی میں کسی ایک کا سپیریئر ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ جی, مجھے اس بات کا اعتراض نہیں ہے. تو بس بات ختم ہو گئی, پھر کس بات پر ہے؟ مجھے تو جب اس بات اب یہ کہنا کہ عورتوں کے حقوق کم ہے, ایسا نہیں ہے. جی, تو مرد کو تو مارنے کی اجازت ہے, بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی, بیوی کو تو نہیں ہے. ٹھیک. اب آپ نے ایک دوسرا مسئلہ کر لیا. اگر اس کو شوہر کر رہا ہے, ٹھیک سیم وہی کام کر رہا ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں نا اگر ڈومین سیم ہوگی, تو یہاں تو ڈومین سیم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہائرارکی کو آپ نے تسلیم کر لیا, ٹھیک ہے. آپ کے ملک میں, آپ انڈیا کی ہیں پاکستان کی ہیں؟ پاکستان کی. صدر میرے خیال سے عارف الوی ابھی بھی ہیں, باقی ہے یا نکل لیے؟ جی ہیں. اچھا, تو صدر صاحب پر اگر آپ کیس کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں. کم سے کم انڈیا میں تو نہیں کیا جا سکتا پریزیڈنٹ کے اوپر, ہائرارکی کی وجہ سے کیس نہیں کر سکتے آپ. صدر کر سکتا ہے. نہیں, صدر پہ بھی نہیں ہو سکتا, پاکستان میں بھی نہیں ہے. پاکستان میں بھی گورنرز پہ, صدر پہ ایکسیپشنز ہے. جی, اب مجھے بتائیے کہ جو دنیا کا نظام ہے اس میں بھی جو ہائرارکی میں جو سب سے اوپر ہے پریزیڈنٹ, آپ اس کے اوپر کیس نہیں کر سکتی, وہ کر سکتا ہے. کیوں؟ ہائرارکی مینٹین کرنے کے لیے. اگر آپ کو اختیار دے دیا جائے کسی بھی شخص کو کہ بھائی چلو جی صدر صاحب پر کیس کرو, ہر ایک آدمی صدر پہ کیس کرے گا. کبھی صدر جو ہے راولپنڈی کی عدالت میں بیٹھا ہوگا, کبھی پشاور کی عدالت میں بیٹھا ہوگا, کبھی جہلم اکیڈمی پہ بیٹھا ہوگا, تو اس کا کوئی کام ہی نہیں رہ گیا. تو اس لیے جو ہے اس میں مفتی صاحب میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ سسٹر جو ہے نا وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں مطلب عورت کو کیوں نہیں ہے حق مارنے کا. تو بہن آپ ذرا اپنے بھائی پہ ذرا ٹرائی کر لیں, یہ تو نیور اینڈنگ سٹوری ہے, آپ جیت ہی نہیں سکتی ہیں مرد سے مارنے کے. میری بہن سسٹر صبا ان کو بات کرنے دیں, سسٹر کو بات کرنے. جی سسٹر بات کریں آپ. جی میں یہ کہہ رہی تھی, دیکھیں آپ ڈیمانڈ بھی وہ کریں کہ جس کا کوئی سولوشن ہو. سسٹر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی عورت کو حق ہونا چاہیے, تو اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ فائٹ آپ جیت سکیں گی فزیکلی, تو آپ جیت بھی نہیں سکتے نا بہن. تو ہمیں رائٹس دیے گئے ہیں جو قرآن میں اللہ نے ہمیں جس طرح پرووائڈ کیے کہ اگر کوئی مرد آپ سے زیادتی کرتا ہے, آپ کا شوہر, آپ کا بھائی, آپ کا باپ, کوئی بھی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, فزیکلی آپ کو مارتا ہے, ہارم کرتا ہے, تو آپ کے پاس اسلام نے خود قانون دیا کہ آپ اس کو کیسے اس فائٹ کو جیت سکتی ہیں. اگر ہاتھا پائی کرنی ہے تو یہ تو نیور اینڈنگ سٹوری, بلکہ آخر میں آپ کو زیادہ پٹیاں لگ جائیں گی میری بہن. تو ڈیمانڈ بھی آپ کوئی ایموشنل بیٹھ کے کریں.
چلے مطلب اسی کو لے لیں سسٹر سبا، اسی کو لے لیں کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی دیکھو میں تمہیں ماروں گی تم مجھے مارو، شوہر کے ساتھ آپ کا یہ کانٹریکٹ ہو جائے، تو جب آپ ماریں گے نا تو اس کو زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، لیکن جب وہ ہاتھ چھوڑے گا نا تو پھر پتہ چل جائے گا آپ کو. تو نہیں اگر میں غلطی نہیں ہے نا، جو فزیولوجیکل جو ڈفرینس ہے وہ اس کا خیال رکھنا پڑے گا نا. اچھا میں اس پہ نا ایک بات، میں اس یہ میں تو میرا ڈیسیژن ہے، لیکن مجھے نہیں وہ یہ کہہ رائٹ رہی ہیں، نہیں ملا کہ وہ گناہ ہاں پہ گناہ رائٹ، کر رہے ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے بھی رائٹ ملنا. اچھا وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر مرد کو ملا ہے تو مجھے بھی ملنا چاہیے. میں عرض کر دیتا ہوں، میں اس پہ کچھ عرض کرتا ہوں. سسٹر کا جو بیسک جو پریمیسز ہے وہ یہ ہے. کیسر بھائی بھی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو میں بڑا کیسر بھائی پہلے آپ کر لیں کیونکہ آپ بھی کافی دیر سے خاموش ہیں. یعنی اچھی بات ہے، میں آپ کے انڈر کارڈ میں آ جاؤں گا اس طرح سے، مین ایونٹ جی آپ کا ہو جائے گا. سسٹر صبا السلام علیکم، میں کیسر عرض کر رہا ہوں. اچھا یہ جو آپ نے کہا کہ مرد کو حق ہے عورت کو مارنے کا، آپ کو پتا ہے یہ حق کیوں ہے؟ مجھے صرف آیت پتا ہے. ٹھیک ہے، آیت 434 ہے. اور اس وہی آیت ہے. میں مفتی صاحب آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ کس صورت میں مارنے کا حق ہے؟ کیونکہ میں نے جن علماء سے پوچھا تھا انہوں نے مجھے کہا سسٹر کیسر بھائی نے کچھ پوچھا ہے، ان کو دیکھ لینا. میں آپ کی طرف بڑے غور سے آبزرو کر رہا ہوں آپ کو. کیسر بھائی کو جواب دے دیں جو پوچھ رہے ہیں وہ. جی میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ 434 ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 34. یہی گھوم پھر کے سامنے آتی ہے بار بار. ہیئر از اے سچویشن کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عورتیں ہیں یہ آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے جو مرضی کرے، جب اٹھا کے آپ نے مارنا شروع کر دیا. تو سوال میں آپ سے اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں، نشوزہن یہ ایک بڑی پرٹیکولر فریز ہے جو حدیث میں بھی استعمال ہوئی ہے. بات ہم کرتے ہیں، اور میری پوری بات سنیے گا، اس کے اینڈ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ وہ عورتیں ہیں جو کہ گمراہی کرتی ہیں، یعنی کہ آپ کے ہسبینڈ کی جو عزت ہے اس کی حفاظت نہیں کرتے. یہ پیچھے بات لکھا ہوا ہے کہ وہ عورتیں جو ہیں بیسکلی اچھی ہوتی ہیں جو حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. جب ہسبینڈ پاس نہیں ہوتا وہاں پہ تو ظاہر سی بات ہے اس کی عزت کی، اپنے نکاح کی حفاظت کرتی ہیں. اور اس کے بعد پھر ہے کہ وہ عورتیں جو سرکشی کرتی ہیں، یعنی کہ وہ خیانت کرتی ہیں اپنے ہسبینڈ کی امانت میں، اس کا بیڈ کسی اور مرد کے ساتھ شیئر کرتی ہیں یا کہیں اور انہوں نے تعلق بنائے ہوئے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتی ہے نا اس سے بات کرو، سمجھاؤ اسے. پھر بھی باز نہیں آتی بستر جدا کر لو، پھر بھی باز نہیں آتی تو اس کے بعد پھر آگے ہمارو. اور پھر اگر وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس کو کبھی تم بہانہ بھی نہ ڈھونڈو اس کو تانا دینے کا. اب یہاں پہ جو سٹیجز ہیں اس میں یہ ہے کہ جب بات آتی ہے اس کو سمجھانے کی تو اس عورت کے پاس خلا کا حق ہے، وہ خلا نہیں لیتی. وہ کیا کرتی ہے؟ وہ اپنے ہسبینڈ کی عزت نارام کیے رکھتی ہے، ایک بوائے فرینڈ بنائے رکھتی ہے، اور یہ ایک ضد کرتی ہے کہ میں تمہارے گھر میں رہ کے ایسا کروں گی. پھر وہ اسے بستر جدا کرتا ہے اور وہ پھر بھی کہتی ہے میں خلا نہیں لے رہی، حق میرے پاس ہے، میں لے نہیں رہی، میں یہیں پہ رہ رہی ہوں، تمہارے گھر میں رہ کے سارا کچھ کروں گی. مجھے اس کے بعد آگے، اور وہ جو مارنے کا بھی اس کی بھی کئی طرح کی اس کی تشریحات ہیں. بہت سے لوگ اس کو فزیکل مارنا سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ فزیکل نہیں مارنا سمجھتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اسٹیج پہ تو پراپر پینٹی بھی جسٹیفائی ہو جاتی ہے کہ ایسی عورت جو ایسی حرکت کر رہی ہے نا. اور اس کے بعد بھی ہے کہ اگر وہ پھر اپنا راستہ ٹھیک کر لیتی ہے تو آپ نے اس کو تانا بھی نہیں دینا ہے، بہانہ نہیں ڈھونڈنا ہے آپ نے. اب آپ یہ آیت نا کسی نان مسلم کپل کے پاس لے جائیں، ملحدین کے پاس لے جائیں کہ کسی ملحد کی بیوی ایسی حرکت کر رہی ہے، اور اس کو بتائیں کہ یو کے میں انہوں نے ایوریج، برطانیہ میں ہر ہفتے انہوں نے ایوریج 2 عورتوں کا قتل ہوتا ہے ان کے سابقہ شوہروں یا ان کے سابقہ بوائے فرینڈ کے ہاتھوں کے. جب ہمارا ریلیشن شپ تھا تو تم نے بے وفائی کی تھی، مجھے چھوڑا تھا اور کسی اور مرد کے ساتھ بھاگ گئی تھی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور یہ صرف یو کے اسٹیٹس ہیں، بہت سے ملکوں کے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں. کہ تمہیں کیا اچھا لگے گا کہ تم ایسی حرکت کر رہی ہو تو تمہارا ہسبینڈ آ کے تم سے بات کرے، بیڈ جدا کرے؟ یہ پروسیس تمہیں اچھا لگے گا، یا کھینچ دے جو ہی دیکھے نا تمہیں ایسا کرتے ہوئے وہیں پھڑکا دے؟ کہ 434 تمہیں اچھی لگے گی یا نہیں لگے گی؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ اور یہ اس میں کچھ جنرل پرنسپل نہ لیجیے گا. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں یہی بات کہا ہے کہ تمہارا کوئی اختیار نہیں عورتوں کو مارو سوائے یہی سرکمسٹانسز جو 434 کے لکھے ہوئے ہیں. تو آپ ذرا مجھے بتائیے، اپنے بھائی کو سامنے رکھ کے، اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کے گھر کی عزت کرے، وہ ہمارا بھائی ہیں، ان کے بیچارے پرسنل ریلیشنز کو ریموو کرتے ہیں کسی بھی آدمی کو کہ جس کی بیوی ایسے کر رہی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنی بیوی کو اتنی عزت دو کہ اس حرکت کے باوجود اس سے بات کرو، پھر بستر جدا کرو. پھر بھی وہ کہتی ہے کہ میں جاؤں گی بھی نہیں اور تمہارے گھر میں ہی رہ کے کسی اور مرد کے ساتھ منہ کالا کروں گی. واٹ شوڈ بی دی رسپانس؟ اسلام میں تو زنا کی سزا اس کو مار دینا. میں اس طرف آتے ہیں، اس طرف میرے سوال کا جواب دیجیے. نہیں، بات فلرٹ کی ہو رہی ہے، ابھی اس نے زنا نہیں کیا، اس کے تعلقات ہیں، ایکسٹرا میریٹل افیئر کر رہی ہے، وہ اس کی بات ہو رہی ہے.
अभी ये दूसरे जो हैं ये तो बोल रहे थे कि इज्जत खराब की है। एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूं ना, उसने याराना लगाया, कुछ भी किया है, यानी कि इज्जत की हिफाजत नहीं की ना, जो कुरान ने कहा है कि मर्द की गैर मौजूदगी में उसने हिफाजत नहीं की। व्हाटएवर दिस सिचुएशन, अब मुझे बताएं उसका क्या। और अगर जिना भी कर लिया उसने, तो ये तो मर्द का हक है ना कि वो कोर्ट जाए या नहीं जाए। वो नहीं जाना चाह रहा, वो मामले को अपने घर में ही सुलझाना चाह रहा है, तो कैसे सुलझाए? बीवी सुन नहीं रही है, अब बताएं क्या करें? कोर्ट के जरिए कोड़े लगाना आपको मंजूर है, या शौहर अगर उसके एक आध हाथ छोड़ने से मामला सही हो जाता हो वो मंजूर है? मुझे ये मंजूर है जो अल्लाह ताला ने लिखा है, लेकिन फिर जब शौहर ये हरकत कर रहा है तो ठीक। अब उसका जवाब जी कसर भाई, मैं हालांकि उसका मैं जवाब दे चुका हूं, इसमें आप ऐड करना चाहेंगे कसर भाई? अगर शौहर ये कर रहा है। हाँ जी जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ तक तो हमारी बात क्लियर होगी, क्योंकि औरत ऐसा करती है तो फिर आप ये नहीं हम कह रहे कि ये मर्द को हक है वो मारे, बल्कि बता दिया है कि what are the circumstances। ये बात क्लियर होगी हमारी? जी राइट। अब अगर मर्द ऐसी हरकत करता है तो औरत को ये हक क्यों नहीं दिया गया? बड़ी सिंपल वजह है कि हमें जो साइकोलॉजिकल स्टैट्स हैं और जो साइकोलॉजी के माहिरीन हैं वो बताते हैं कि अगर इस तरह की दुनिया में जहां पे भी ऐसा होता है कि किसी मर्द ने अगर गलत हरकत की है और उसकी औरत ने उस पर हाथ उठाया है, तो उसमें अल्टीमेट नुकसान औरत का हुआ है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जो साइकोलॉजिकल सिमुलेशंस हैं वो ये बताती हैं कि इस तरह के इख्तियारात अगर औरत को दे दें तो वो घर बच ही नहीं सकता, जबकि इस्लाम इस आयत में मर्द को इसलिए हुक्म दे रहा है कि घर बच जाए। इफ द कॉस्ट ऑफ दैट इज अ स्लैप ऑन द फेस, और उसके बाद फैमिली बच जाती है, ये बड़ी अच्छी बात है। जब औरत करेगी तो उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट उसका आउटकम होगा कि वो घर टूट जाएगा, इसलिए वो नहीं कर सकती। जी मुझे इजाजत है जी। जी जी सर। आमिर भाई एक सेकंड, मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि यहां तक जो बात है सिस्टर सभा वो क्लियर हो गई या नहीं? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चले तो फिर जरा बात मुनासिब होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि इजाजत क्यों नहीं है, लेकिन अभी ये बात क्लियरली आप सिर्फ थप्पड़ मारने की बात करें, वहां पर उस आयत में लिखा है कि हड्डियां ना टूटे। ये कहाँ लिखा है? नहीं टूटेगी। आयत में नहीं लिखा है। ये आयत में कहाँ लिखा है हड्डियां ना टूटे? एक्स मुस्लिम की किताब में लिखा है। मतलब बहुत ज्यादा चोट है। आप वो आयत खोलने चले, मुझे जी आयत खोलें जी, हड्डियां दिखाएं जी उसमें से। हड्डियां दिखाएं भाई, आयत में हड्डियां नजर दिखाना बहुत जरूरी है जी। सिस्टर सभा को शेयर एक्नॉलेज भाई आप शेयर कर दिए, मैं खुद फोन से हूँ। ये तो बड़ी मजे की सिस्टर ने बात कर दी है कि आयत में लिखा हुआ है कि हड्डियां ना टूटे। मुझे भी दिखाएं ताकि मैं फिर आगे से एहतियात किया करूं। जी दिखाएं आतिफ भाई, जरा वो आयत शेयर करें जरा, मैं फोन से हूं जी। अच्छा, वैसे पॉइंट नोट करने वाला ये है कि सिस्टर ने आधी वाली बात, अकल वाली बात से स्टार्ट किया, फिर ऑल ओवर द वो प्लेस फैल गया कि वुमेन राइट्स हो गया, और अब उसके बाद मार हो गया। अब ये जो आपके कॉमन जितने भी एतराजात है ना आमिर भाई, वो सारे कुछ अब आपके सामने एक एक करके सामने सारे आएंगे, लेकिन आप अगर इनसे रेफरेंस मांगे तो वो आगे से कह रही हैं कि मुफ्ती साहब जरा वो आयत बता दीजिए, या आमिर भाई वो हड्डी वाली चीज बता दीजिए। सिस्टर ने डबल चेक किया। असल में इसमें मैं सिस्टर सभा से ना मुझे जो लग रहा है, आयत जरा ले आए सामने। एक तो ये है, आयत सामने आ जाए। दूसरा ये है सिस्टर अलीना का जो, हाँ सिस्टर अलीना का जो कंसर्न है वो मैं दूर किए देता हूँ। असल में सिस्टर होती है 7-7 8-8 घंटे की स्ट्रीम, उसमें स्क्रिप्ट मिक्स हो जाती है, नहीं पता चल रहा होता कि किस वक्त क्या बात की गई थी। वो प्लीज आप थोड़ा समझा करें इस चीज को। मेरा पूछा था जी जी मैं आप मुझे बताएं जरा एक बात बस। चलो ठीक है, आयत आ गई, चलो बाद में बात करते हैं। मैं भी आई नहीं, फिर आप नहीं आए। अच्छा हाँ, मैं वो बोल रहा था सिस्टर सभा, आप मुझे बताएं आप कभी इनके चैनल पे गई हैं, मतलब एज एन कॉलर? जी गई हैं, वो बता रही थी। अच्छा, तभी यही बात है, वहां पे थोड़ा सा उनका वो ईगो हर्ट हो गया है। जी भाई, इसको थोड़ा सा जूम करें, इसको जूम करें। वो इसमें हड्डियां देखनी है, हड्डियां दिखाएं जी कोई। अगर रान या चांप मेरी फेवरेट है भाई जी। जी जी मैं हजरत विंग्स भी बड़े शौक से खाता हूँ। वो तो मेरे भी फेवरेट है आमिर भाई, वो नहीं, वो मुझे मिलेंगे, मैं उस पर लड़ाई करूंगा। चले ठीक है, वो आपके। आप लोग मुझे नॉन मुस्लिम समझ रहे हैं? नहीं आप क्यों बुरा मान रही हैं? हम आपस में मजाक कर रहे हैं। हम अपने नेक्स्ट खाने की तैयारी कर रहे हैं सिस्टर, आप टेंशन न लें। मैं सिस्टर के साथ हूँ, मैं अपनी बहन के साथ हूँ, मैं इनके साथ बैठी हूँ, आप बेफिक्र रहें, हम दोनों बहनें काफी रहेंगे। जी सही बात है। जी मुझे आपसे यही मसला है। सिस्टर अभी हड्डियां नहीं, इधर उधर नहीं जाएंगे, अभी हड्डियां निकलेंगी, मुझे समझ आ गई है सिस्टर, आप टेंशन न लें। आप इधर इमोशनल नहीं चलते, इधर रैशनैलिटी चलती है, बेफिक्र हो जाए। जी अब इसमें आप बताएं कि इतना मारो कि हड्डियां ना टूटे, ये आयत में कहाँ लिखा है? जी थोड़ा जूम करें,
زوم کریں عاطف بھائی, زوم کرتے ہیں. جی 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 حضرت سسٹر زوم ہی نہیں ہو رہا ہے. زوم کر دیں جی. عاطف بھائی زوم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ویسے دکھ تو رہا ہے نا, زوم تو ہے. نہیں نا, زوم ان کی خواہش پوری کریں. نہیں وہ جتنا ہونا کنٹرول ہو سکتا ہے کنٹرول پلس کریں, ہو جاتا ہے زوم. عاطف بھائی کنٹرول پلس. اچھا, جب تک وہ ہڈیاں نکلتی ہیں, وہ ایک بڑا زبردست سا کامیڈی کا شعر ہے کہ اے دوست فراموش تیرا ہوش کہاں ہے, ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئی تیرا گوشت کہاں ہے. تیرے جسم میں صرف ہڈیاں ہیں پر گوشت کہاں ہے. اچھا جی, یہ آیت نمبر کیا تھا اس کا؟ یہی ہے جی 430. ہاں زبردست, یہ اتنا زوم ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی سسٹر. جی بھائی, اب اس میں اس کو تھوڑا سا نیچے کریں, چونکہ عربی میں ہے, وہ کہیں گے کہ میں عربی نہیں جانتی, تھوڑا اس کو انگلش کا ٹرانسلیشن لے کر آئیں. سسٹر صبا, ہاں سسٹر صبا یہ وہی ہے قرآن.com جو وہ زیادہ تر ایکس مسلم دکھاتے ہیں نا, یہ وہی ہے. بس آ گیا. چلیں اب اس میں جو ہے بتائیے ہڈی کا لفظ. اب اس میں بھی جو انگلش ہے وہ بہت باریک ہے اور میری آئی سائٹ ویک ہے, تو آپ پڑھ دیں, میں ٹرانسلیٹ کر دیتی ہوں. چلیں, men are the protectors and maintainers of women because Allah has made one of them excel over the other and because they spend out of their possession to support them. Thus righteous women are obedient and guard the rights of men in their absence under Allah's protection. As for women of whom you fear, نیچے کریں, rebellion, admonish them and remain apart from them in beds and beat them. Then if they obey you, do not seek ways to harm them. Allah is exalted great. جی کہیں بول نہیں دیکھیں, ہڈی کھا گیا میں شاید چبا کے. بتائیے بون لیس ہے میرے, بون لیس کڑھائی ہے. مطلب تو یہاں پہ مجھے تھپڑ بھی نہیں دکھا ہے. تو وہ تو آپ خود کو مروا رہی ہیں نا سسٹر, وہی تو ہم کہہ رہے ہیں. تو آپ بتائیں گے پھر یہ جو لوگ نہیں ہم نہیں بتاتے نا سسٹر. حضرت ذرا مجھے یہاں سے موقع دیجیے گا, کیونکہ سسٹر ہم نہیں بتاتے ہوتے, ہم اعتراض سنتے ہوتے ہیں. آپ نے جو بونز کا یہاں پر کہا وہ یہاں نہیں ملا سسٹر, یہ کس ایکس مسلم نے آپ کو بتایا, ذرا یہ تھوڑا بتائیے گا. ہاں جی سر, عامر بھائی ایک ہی بون لیس ایکس مسلم ہے. ہاں بالکل ایک ہی ہے. ایک ہی ہے بون لیس. اسپائن لیس تو سارے ہیں حضرت, لیکن اس سے برین پہلے لیس بھی سارے ہی ہیں, برین لیس بھی سارے ہی ہیں. جی عامر بھائی, اس سے پہلے کہ گفتگو تھوڑی سی ڈیلیٹ ہو جائے, میں صرف آپ کو اسسٹ کرتے ہوئے چاہوں گا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ اس میں تھپڑ بھی نہیں لکھا ہوا, تو تھپڑ کا دعویٰ ہمیں سے کس نے کیا تھا کہ لکھا ہے کہ تھپڑ مار لو وہاں پہ؟ آیت میں لکھا ہوا نہیں. ویسے میں نے آپ سے میں آپ کو پوری بات بتا دیتا ہوں. میں نے یہ کہا تھا کہ اس لفظ کی بھی بہت زیادہ تشریح کی گئی ہے, اور اگزامپل میں نے کہا کہ اگر ایک عورت مسلسل یہ حرکت کی جا رہی ہے, جس کی میں نے آپ کو اگزامپلز دی تھی آگے, اور اس کے بعد اگر ایک تھپڑ, ایک سلیپ آن فیس سے اگر وہ خاندان بچ جاتا ہے, تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آیت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ تھپڑ ماریں, آپ مکہ کر لیں, ایک لات کر لیں. زبردست ہو گیا. اچھا میں سوری, میرا بہت دیر کا سوال پھنسا ہوا ہے, میں نہیں نکل پا رہا کسی طریقے سے. اچھا سسٹر صبا, یہ ہے کہ میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, یہ حضور کی, کیسر بھائی کی, دوستوں کی موجودگی میں آپ کو سنسیئر سمجھ رہا تھا, مگر آنیسٹلی اسپیکنگ میرا حسن زن ختم ہو گیا ہوا ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ نہ جو آپ نے کہا وہ اس آیت میں سے نکلا ہے, خود پھر آپ کہہ رہی ہیں تھپڑ بھی نہیں نکل رہا, سمجھ سے باہر ہے. پھر کلیم کیا ہے, پھر کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ نہیں تھپڑ چلیں, ہڈیاں تو نہیں نہ نکلی, ہڈیاں آپ نے ڈالی تھی نا, وہ تو نہیں نکلی. ہڈیاں نہیں نکلی تو پھر مارنے کا حکم ہے, مارنے میں تو ہڈیاں توڑنا آ گیا. اچھا, مارنے میں کیا آ گیا؟ ہڈیاں توڑنا آ گیا. اچھا اب اسی کو لے کے چلتے ہیں, مجھے ذرا موقع پلیز دے دیجیے گا ذرا پلیز. اچھا اب لے کر چلتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کا جو بیس تھا نا جہاں سے کیسر بھائی نے بات کی تھی, میں وہیں سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں, پولیس ہے ایک اسٹیٹ کے اندر, آپ جو آپ کا سوال تھا نا بیس, وہ یہ تھی کہ جی مرد کو اختیار دیا گیا, مجھے کیوں اختیار نہیں دیا گیا, اور پھر آپ نے کہا تھا جی مرد اگر کرے گا تو اس کا کیا معاملہ ہوگا, کیا نہیں ہوگا. تو ہائرارکی سسٹم کو سمجھاتے ہوئے حضرت نے آپ کے سامنے ایک بات رکھ دی جس کو آپ نے ماننے سے انکار نہیں کیا. آپ نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے, میں اسے انکار نہیں کرتی, ہونا چاہیے. سسٹر میں آپ سے پوچھتا ہوں, جو پولیس ہے, پولیس یہ ایک کرمنل کو اریسٹ کر سکتی ہے؟ جی. اچھا, اس کرمنل کو دھکا بھی دے سکتی ہے, نیچے بھی گرا سکتی ہے؟ لا کے اکارڈنگ. لا کے اکارڈنگ, obviously پولیس کی بات کرو نا, پولیس لا کے اکارڈنگ یہ کر سکتی ہے. اچھا اگر وہ آگے سے تھوڑی مزاحمت کرے یا ہل جل کرے تو اس کو مکے ٹھڈے نیچے گھما کے گرانا, جس طرح ہم ویڈیوز میں دیکھتے ہیں, لا کے اکارڈنگلی اس کو قابو کرنے کے لیے پولیس اس کو ہتھکڑیاں پہنانے کے لیے کر سکتی ہے.
یہ پنجاب پولیس کرتی ہے, میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں. سسٹر میں نے جو پوچھا ہے آپ سے, آپ پھر مجھے وہی اس جگہ پہ کہہ رہی ہیں. آپ جواب کا جواب دیں جو ہے لا کے اکارڈنگلی. پنجاب پولیس کرتی ہے یا پشتو کرتی ہے, اس کو کورٹ سسٹر میں جواب پیش دینا کیا میری جائے, بات کا. اس کو ہاں کورٹ جی, میں پیش کیا جاتا ہے, صرف میں تھانے سے نہیں مارا میرا جاتا. سوال کیا پوچھا ہے, میں نے سوال کیا پوچھا ہے آپ سے. پولیس مار سکتی ہے, نہیں مار سکتی. میں نہیں, ایک منٹ, ہاں چلیں, اب آپ نے کہا نہیں مار سکتی, اب میں آپ کو سچویشن دیتا ہوں. ایک چور ہے, وہ بھاگا ہے, پولیس اس کو چیز کر رہی ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا, پولیس چیز کر رہی ہے. اب وہ ایک جگہ پہ جا کے چھپ جاتا ہے, پولیس اس کو نکالنے لگی ہے, وہ نہیں نکل رہا, پولیس پکڑنے جاتی ہے, اس کو پولیس کو مارتا ہے, ٹھیک ہے, آگے سے ان کو مارتا ہے, دھکا دیتا ہے. پولیس اس کو زبردستی پکڑ سکتی ہے کہ نہیں لا کے اکارڈنگلی, اس کو گرا سکتی ہے, پکڑ سکتی ہے, پکڑ سکتی ہے. اس میں اس کو ہو سکتا ہے دھکا بھی مارنا پڑے, ہو سکتا ہے پنچ بھی ایک مارنا پڑے تاکہ اس کو کام ڈاؤن کریں, کر سکتی ہے. جی ٹھیک ہے, یہ لا کے اکارڈنگ ہوگا, جی ہے نا. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے, لا کے اکارڈنگ ہوگا. کیا یہی کوئی کام کوئی سویلین کر سکتا ہے؟ نہیں, نہیں, کیوں؟ اس کے پاس رائٹ نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ نے پولیس کو یہ لائسنس دیا ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو قائم رکھنے کے لیے تھوڑا سا ایگریشن, تھوڑا سا ہٹ, پنچ, یہ چیزیں کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور سویلین کو نہیں دیا. اچھا جسٹ ٹو ایڈ عامر بھائی ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں. پلیز 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 منکسر اچھا پلیز. ٹھیک ہے. جی سبا سسٹر, اس کا مطلب یہ ہے کہ لا جو ہے اس نے, اسٹیٹ ہے اس نے اس کو یہ دیا رائٹ, لائسنس دیا, ایسے ہی ہے نا. جی سویلین کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے, لائسنس نہیں ہے, ایسے ہی ہے. جی ٹھیک ہے, زبردست ہو گیا. اسلام کے اندر نا جو اسٹیٹ ہے یا جو لا دینے کی یا انہیرٹ کرنے کی لا کی جو ترتیب ہے نا, وہ قرآن اور سننا ہے, ٹھیک ہو گیا. جی ایک گھر کے اندر جب مرد کو انچارج بنایا جاتا ہے نا, اس کو یہ لائسنس دیا جاتا ہے کہ وہ پولیسنگ کرتا ہے اپنے گھر کے اندر, کون اچھے سے چل رہا ہے, کون نہیں چل رہا ہے. کیونکہ اسلام فیملی سسٹم کو مانتا ہے. اسلام یہ مانتا ہے کہ جو گھر کے اندر معاملات لے کر چلے گا نا, اس کا ذمہ دار وہ مرد ہے جو انچارج ہے. حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم مسئول عن رعیتکم, ہر تم میں سے شخص جو مرد ہے, انچارج ہے, وہ مسئول ہے اپنے گھر میں بسنے والی رعیت کا, یعنی اس کی اسٹیٹ ہے, اس کا ہوم جو ہے چھوٹی اسٹیٹ ہے جس کا وہ انچارج ہے. ابھی اس کے لیے یہ کچھ رائٹس ہیں جو اس کو لائسنس کیے گئے ہیں اسٹیٹ کی طرف سے, جیسے اسلام ہے. اب کیا کوئی سویلن پولیس کو مار سکتا ہے؟ میں آپ سے سوال ہے, سویلن پولیس کو مار سکتا ہے؟ نہیں مار سکتا. اسی لیے وہ عورت جو ہے وہ اپنے مرد کو نہیں مار سکتی, کیونکہ وہ اس گھر کے اندر ایز اے سویلن رہ رہی ہے, اور وہ جو انچارج ہے وہ اس گھر کا پولیس مین ہے, اس کا واچ مین ہے. پوائنٹ نمبر 1. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر پولیس والے زیادتی کر دیں, ٹھیک ہے, سوال یہ اٹھتا ہے کہ جیسے مرد اگر زیادتی کر رہا ہے تو کیا عورت کر سکتی ہے؟ تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے اسٹیٹ موجود ہے. جیسے پولیس والے اگر غلط کرتے ہیں تو ہم اسٹیٹ کو اپیل کرتے ہیں, لائر کو ہائر کرتے ہیں. ایسے ہی عورت کے ساتھ جب مرد زیادتی کرے گا, یا بے جا تنگ کرے گا, یا بلا وجہ مارے گا, یا بلا وجہ اس کو تنگ کرے گا, یا اس کسی اور افیئر کرے گا, عورت کے پاس کمپلیٹ رائٹ ہے وہ اپنی فیملی کو انوالو کر کے, لائر کو انوالو کر کے اس پولیس مین کے خلاف کیس کرے, اور فل فور اس کا لائسنس چھین لیا جائے گا اور اس عورت کو پروٹیکشن دی جائے گی. دیٹس ہاؤ وی ایکسپلینز اٹ. ٹھیک ہے, جی ہاں, زبردست. تو اب اگر مان لیں کوئی شخص اپنی بیوی پر زبردستی ہاتھ اٹھاتا ہے, یعنی غیر ضروری طور پر اس کو مار رہا ہے, تو یہ عورت کا حق ہے کہ وہ کورٹ میں جا کر شوہر کے خلاف شکایت کرے, اور چاہے تو وہ خلا لے لے, سیپریشن لے لے. جی اب بتائیں, مسئلہ حل ہو گیا؟ چلیں, تو اب دیکھیں, چونکہ ٹائم بہت ہوگی آپ کے ان سوالوں کا جواب دیتے ہوئے, مجھے لاسٹ کالر بھی لینا ہے, 3.5 گھنٹے ہو گئے آج کی اسٹریم شروع ہوئے. تو میں آپ سے ایک گزارش کروں گا, وہ یہ کہ میں گزارش اس سے پہلے بھی کی ہے, اور وہ یہ کہ آپ ان مرتدین کے چینلوں پر جانا چھوڑ دیں. یعنی ایون اگر یہ ریکمینڈیڈ اس میں آ رہا ہے, تو بھائی ہزاروں ویڈیو آتی ہیں, اگر ایک آدمی یوٹیوب پر آتا ہے تو بس مستقل ویڈیو آتی رہتی ہے ریکمینڈیشن میں, تو ہم سب تو نہیں دیکھتے نا. تو آپ کو ایسی جگہ پر, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا کہا تھا, ایک عزت دار انسان, مرد یا عورت, وہ کبھی ایسی جگہ نہیں جائے گا جہاں جاتے ہوئے اس کو ایسا لگے کہ یار یہاں میری عزت کی نیلامی ہو جائے گی, یا میرا سامان لٹ جائے گا. مثلا ایک جگہ ہے, ایک علاقہ ہے جس میں چور ڈاکو جو ہے وہ رات ہوتے ہی سڑکوں پر چلنے لگتے ہیں, اور انسان محفوظ نہیں ہے, آپ کبھی بھی نہیں جائیں گی رات میں. تو بھائی یہ جو مرتدین ہے نا, یہ ڈاکو ہیں, اور ایسٹ آپ کے پاس ہے, وہ ایسٹ ہے ایمان. تو آپ اس علاقے میں جائیں کیوں کہ جہاں پر چور ڈاکو آپ کے ایسٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟
सिंपल सी बात है। अब देखें, आप इतनी देर से आपसे गुफ्तगू हुई है, बड़ी तसल्ली के साथ गुफ्तगू हुई है, सारे सवाल, जो भी सवालात आपके थे और भी हो सकते हैं, वो किसी और वक्त इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे, लेकिन हदीस हो गई, आयत हो गई और वुमेन राइट्स, बहुत सारे सवालात का आज आपको जवाब मिल गया, जिससे एक चीज साबित हुई, वो ये कि उन लोगों ने जो आपके दिमाग में डाला था वो गलत था। दूसरी ये बात साबित हुई कि आपको सब कुछ पता नहीं है, राइट? जब भी तो ये सवाल आया ना, ये शक आया। अगर आपको इल्म दे दिया जाए और वो इल्म आप हासिल कर लें, तो ये सवालात और ये शुकूक और शुबहात आपके जहन में ना आए। तो जब भी आपके जहन में कोई शुबा आए, तो आप पहले अपनी इस इग्नोरेंस का एतराफ करें कि यार मुझे पता नहीं है। That's very good, इसीलिए आप बची हुई हैं कि भाई मुझे अभी पता नहीं है, मैं किसी आलिम से पूछूंगी, जब तक कि मुझे इसका सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिल जाएगा मैं पूछती रहूंगी। और उसके बाद जो है आप अपने ईमान को, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर जो ईमान है उसको मजबूती से पकड़े रखें। सवालात इंसान के जहन में आते हैं, मेरे जहन में भी आते हैं, कैसर भाई के जहन में भी आते हैं, हर एक आदमी के जहन में आते हैं, हम रिसर्च करते हैं, हमें मिल जाते हैं। ठीक है, मैं आपसे आखिरी बात करूंगी। मैंने आपसे ये भी कहा कि सवाल आए मेरे जहन में, मैंने इस्लाम नहीं छोड़ा, लेकिन आप कह रहे हैं कि किसी आलिम से सवाल करें। मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं आपको रिकॉर्ड करके वीडियोस भेज सकती हूँ। मैं किसी आलिम के पास तो पहली बार जाऊंगी नहीं, जैसे यहाँ पर आजकल रेपुटेशन, मैं किसी खातून के पास जाती हूँ जो कि आलिमा है, मैं उनसे ये सवाल अभी शुरू ही करूंगी, वो मेरे ऊपर टैग लगा देंगे एक्टिविशन का, फिर मैं थोड़ा आगे जाऊंगी, वो मेरी ड्रेसिंग पे बात करेंगे, फिर वो कहेंगे कि आप ये चलिए ठीक है, मैं समझ गया आपका मसला, मैं समझ गया। हमारे जैसे लोग जो थोड़े से भटक गए, हमें वापस नहीं लाना चाह रहा अपने। ठीक है, मैं समझ गया हूँ। ये कुछ इंडिविजुअल्स का एक अपना जाती मेयार हो सकता है जो गलत है, हम उसको यहाँ किसी भी तरीके से इंडोर्स नहीं कर सकते कि हम किसी के ऊपर जज करें महज इसलिए कि उसने सवाल किया है। हाँ, अगर हमें ये पता चल जाए कि उसकी नीयत क्या है, मतलब एक आदमी के अंदाजे गुफ्तगू से, एक मिनट जस्ट अ सेकंड, लेट मी कंप्लीट, एक आदमी के अंदाजे गुफ्तगू से, हमारे पास एक से एक आते हैं, आपको नहीं कह रहा हूँ, एक आदमी के अंदाजे गुफ्तगू से ये हमें पता चल जाता है कि ये आदमी समझने के लिए नहीं आया, बल्कि ये एतराज बराए एतराज के लिए आया है, और ये इस्लाम छोड़ चुका है या इस्लाम मुसलमान ही नहीं है। मतलब बहुत से हिंदू आते हैं, तो फिर हम उसको, उस केस को उसके एतबार से ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर हमें थोड़ी देर के लिए भी ये पता चल जाए ना कि 10% भी हमें इस बात का इम्कान हो ना कि एक आदमी मुसलमान है और उसको वाकई जेन्युइनली कुछ सवालात हैं, तो फिर हम उसको आखिर तक कोशिश करते हैं कि उसको समझाएं। आपको जो हमने तकरीबन 45 मिनट से मेरे ख्याल से ज्यादा ही टाइम दिया है, क्यों दिया? इसीलिए दिया ना कि मुझे अंदाजा हो गया था कि आप को यानी आप समझना चाहती हैं। अगर मुझे शुरू में अंदाजा हो जाता है कि नहीं समझना नहीं है, आप भी एक्स मुस्लिम है, मुर्तद हो चुकी हैं, अब आपको इस्लाम पर एतराज करना, फिर दूसरी तरह ट्रीटमेंट करते। तो इसलिए कभी हमारी जो स्ट्रीम्स होती है उसमें कभी चली जाए, आप ये कहें भाई मेरा सवाल है, मैं पहले आपकी स्ट्रीम में आई थी, ये उसका जवाब दीजिए, इंशाल्लाह जवाब मिल जाएगा। लेकिन आमिर भाई बहुत सख्ती से बात करते हैं, मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। मैंने आज आपसे सिस्टर, मैंने नहीं मैंने उस पर आपसे बात की नहीं, वो पता चल जाता है। देखें, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, मुझे यही लगा और यही हो रहा था, और कोई बात नहीं, बहस मुबासा से उलझन नहीं होती, बहस मुबासे से आप सीखते हैं। मैं दो बातें करना चाहूंगा जिसको तवज्जो से आपने सिस्टर सुना है। एक तो ये चीज है कि देखिए, बहस मुबासा इटसेल्फ इज नॉट रॉन्ग, या उसमें कोई इशू नहीं है, इशू होता है उस कजरवी का, जो कजरवी नतीजा बनती है, उससे उलझन होती है। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज वो तो आपको हजरत ने क्लियर कर दी। दो चीजें यहाँ मैं कहना चाहता हूँ जिन पर आपने तवज्जो करनी है। पॉइंट नंबर 1, क्योंकि आप फीमेल हैं तो मैं आपको ऐसी मिसाल दूंगा जो आपके एक्सपीरियंस में आने वाली हो, ठीक है? लेडीज को नॉर्मली कुकिंग का बड़ा शौक होता है, तो मैं कुकिंग की मिसाल दूंगा। आप कुकिंग के अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है सबा सिस्टर कुकिंग में? मैं कुकिंग नहीं करती, सॉरी। नहीं, अच्छा नहीं करती, मगर आइडिया तो होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? आपको आइडिया नहीं है? चलें सिस्टर लीना से पूछता हूँ। लिखें जी, एक लेडी आउट हो गई है जी, दूसरी लेडी से हम पूछने लगे, दूसरी सिस्टर से। जी सिस्टर लीना, क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट? अगर प्रोसेस की बात करेंगे तो कुकिंग के लिए आग का होना जरूरी है, और अगर टारगेट की बात करेंगे तो टेस्ट। नहीं, आपने दो औरतों को इस मामले में फेल कर दिया। आप कितने बड़े कुक है भाई? ये जरा सुनिए, जब मैं बोलूंगा तो सब कहेंगे हाँ बात ठीक है। कुकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? अलीना सिस्टर, आपने जवाब गलत हो गया आपका। सिस्टर सबा को पता नहीं, टेक्नोलॉजी इस्लाम भाई ने भी जो जवाब दिया वो भी नहीं। अगर आप ट्राई करना चाहेंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते आदमी को वालों के साथ। चले मैं ही बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट कुकिंग के अंदर जो चीज होती है, रेसिपी होती है। रेसिपी का एक स्टेप भी मिस होगा ना, एक स्टेप भी, वो चीज नहीं बना पाएंगे जो आप बनाना चाहते हैं।
रेसिपी। टारगेट मैंने टारगेट क्या बोला? सिस्टर टेस्ट, जाने और दे, टेस्ट सिस्टर को जाने कितना दे। रेसिपी से। जी आमिर भाई, नहीं आमिर भाई, जाने आप जाने दे। दे। औरतों से कुकिंग में नहीं जीत सकती आप। अच्छा ठीक हो गया, ठीक, आप जीत गई। सारी खवातीन हमारी जो बहनें हमसे जीत गई, कोई ऐसा मसला नहीं। तो कुकिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रेसिपी। रेसिपी आपने कभी देखी है उसमें क्या लिखा होता है? इतने चम्मच ये, इतने चम्मच ये। एक तो क्वांटिटी होती है और एक होती है उसकी तरतीब, उसकी टाइमलाइन। सबसे पहले ये करें, इतनी देर तक प्याज रखें, इतनी देर तक ये करें। ये मिसाल मैंने क्यों दी है? ये जो फैमिली सिस्टम है ना इस्लाम का, इसमें जितने राइट्स है ना, जितने राइट्स एक्सप्लेन किए हैं, आज दौर में सबसे बड़ा मसला पता है क्या हो रहा है? इसकी रेसिपी खराब हो चुकी है, इसीलिए फैमिली लाइफ में टेस्ट नहीं है। ये मिसाल इसलिए मैंने दी थी। मसला ये है कि मर्द अपने हकूक थोपने की कोशिश करता है, औरत अपने हकूक थोपने की कोशिश करती है, बगैर इसके कि वो दोनों एक दूसरे के हकूक अदा करें और फिर अपने हकूक का मुतालबा करें। मर्द ये कहता है कि मुझे मारने की इजाजत है, जबकि औरत के हकूक अदा नहीं कर रहा। मर्द ये कहता है कि मुझे शादी करनी है, जबकि औरत के हकूक अदा नहीं कर रहा। औरत जो है वो ये चाहती है मेरे हकूक पूरे हों, जबकि मर्द को वो कदर नहीं कर रही, मर्द का एहसास नहीं कर रही, मर्द की गुर्बत या परेशानी में उसके साथ खड़ी नहीं होती, औलाद की तरबियत में वो अपना किरदार अदा नहीं करती, माँ बाप बच्चों को वो टाइम नहीं दे रहे। ये वो फैमिली सिस्टम की रेसिपी अपसेट हुई है, जिस वजह से हमारे फैमिली सिस्टम में टेस्ट नहीं है। जब ये पहला पॉइंट था, जब सिस्टर सबा ये रेसिपी ठीक हो जाएगी ना, और इस्लाम ने फैमिली सिस्टम को स्मूथली चलाने के लिए और टेस्टफुल बनाने के लिए जो रेसिपी दी थी, जब वो अपने टाइम पर और अपनी रेशो के मुताबिक आना शुरू हो जाएगी ना, कोई एक भी बंदा नहीं बचेगा जो किसी का हक मारता हो या किसी का ज्यादती करता हो, कोई नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 1। तो ये स्टेप्स हैं। दूसरी चीज जो मैंने आपको बतानी थी, वो इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि हमारी खवातीन को चाहिए कि वो बराह रास्त दीन को पढ़ें, बराह रास्त, और कनेक्टिविटी पैदा करें। अफसोस के साथ ये होता है कि आज के सोशल मीडिया के दौर में मर्द औरतों को पढ़ा रहे हैं, औरतें मर्दों को पढ़ा रही हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि वो एक्स मुस्लिम्स जो औरतों को तबलीग कर रहे होते हैं, वो कभी औरतों के जज्बाती इन्हतात और उतार चढ़ाव से गुजरे नहीं है। तो ये जो गैप आया ना, एक जो साइकोलॉजी मैच नहीं करती पढ़ाने की, उसमें दिक्कत है। इसीलिए इस्लाम ने कहा था कि औरतें औरतों की तालीम करें ताकि उनके मसाइल उनको उनके जज्बात के मुताबिक, नफ्सियात के मुताबिक बता सकें। मर्द मर्दों के मसाइल के अंदर उनको डिस्कस करें ताकि उनके मिजाज और तबीयत के मुताबिक लेकर चल सकें। तो सबा सिस्टर, मैं आपको कहूंगा कि आप जो मुतलका खवातीन हैं, और एक केस की वजह से अपने दिल को खराब नहीं करना या बदमजा नहीं करना, ढूंढे इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए। अलीना सिस्टर मौजूद है, इनके साथ राब्ता करें, इंशाल्लाह आपके मसले हल होंगे। बस मैं इतना ही है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि आपने मसले को समझा। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी सिस्टर सबा, आप सिस्टर अलीना के चैनल से जुड़ जाएं, इंशाल्लाह कोई मसला हो तो उनसे मालूम कर लीजिएगा, वहां से हल ना हो तो फिर हम तक बात आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, मैं लास्ट कॉलर ले रहा हूँ। अच्छा हजरत, आगे बढ़ने से पहले जी कॉलर ले लीजिए आप। एक बात कहना चाहता हूँ, जहाँ पे सिस्टर गई थी, शायद मुझे जहाँ तक याद है, जिस चैनल पे गई थी, तो उन्होंने इनको पर्सनल इतना अटैक किया कि अगर आपका शौहर आपको मारे, आपकी हड्डियां तोड़ दें, तो बताएं आप क्या करेंगे? क्या कोई ऐसा हुक्म दे सकता है? तो इस तरह की बातें इनको पर्सनल सामने रख के इन पे इतना ज्यादा इनको वहां पे किया गया कि हाँ, इनके मन में ये सवाल जो उठे, वो क्लिप मिलेगी नहीं खैर मुझे, क्योंकि पता है वो यहाँ पे बैन है चैनल। तो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है उस चैनल की बात है। जाहिर है वो उनका तरीकाकार वही है जो डाकुओं का होता है। अच्छा, मैं क्विकली जल्दी से मैं ले रहा हूँ AI अक्सा। क्या है? मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो YouTube एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।